السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف ماجانی۔ سال بھر کی محنت کے بعد امتحان کے بعد جو نتائج کا دن ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس وقت میں نیو چلڈرن پبلک اسکولس کردوم موجود ہوں اور آج یہاں سالانہ امتحان کے اعلان نتائج کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو اس تقریب میں لے چلتے ہیں۔ جو کبھی عبدالستار عیدی بن کر تو کبھی انصار برنی بن کر دکھی انسانیت کے آنسو پوچھتے ہیں، اور لفظ نم سے مراد وہ جوش، وہ ولولہ جو کہ 1965 کی جنگ میں لاہور میں ناشتہ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کو ساری زندگی کا ناشتہ بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر جو کہ کبھی میجر شبیر شریف بن کر تو کبھی MM عالم بن کر تو کبھی اعتزاز الحسن بن کر تو کبھی طاہرہ قاضی بن کر دشمنوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملاتے ہیں، اور یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا، یوں استباح غلط ملا کے ہاتھ میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ جناب صدر ایک دفعہ ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھے جائیں تو پاکستان میں وجود میں آنے کے لیے کئی قربانیاں دی گئی، کوئی مائی کا لال بھی پاکستان کو وجود میں آنے سے نہیں روک سکا، اور جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان یہ اندازہ لگا بیٹھا جس ملک کے یہ صحرا، یہ بنجر زمین، یہ بند کارخانے، یہ تباہ کن معیشت اس حالت میں نہیں کہ یہ ملک چل سکے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بخوبی جانتے تھے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اللہ کے نام سے بننے والا یہ ملک بلا اسے آگے بڑھنے سے کون روک سکتا تھا؟ پھر دنیا نے دیکھا نہ وقت رکا، نہ لوگ رکے، نہ جہاز رکی، نہ ترقی رکی، اور نہ ہی معیشت کا پہیہ رکا۔ تو جناب صدر میں کیوں نہ کہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اسکول ہے تو اسی حوالے سے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس نظم میں جن جذباتوں کا میں نے اظہار کیا ہے ان کا اظہار سر ضامن پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یہ نظم کچھ کمپیٹنسیز آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ کیئر سے رہی ہے، تو عرض کیا ہے نظم و ضبط کو اولی معیار ہونا چاہیے، نظم و ضبط کو اولی معیار ہونا چاہیے، طفل زہراں صاحب کردار ہونا چاہیے، علم و حلم و آگہی و دانش و عقل و فہم، علم و حلم و آگہی و دانش و عقل و فہم، ساتھ ان کے جذبہ انصاف ہونا چاہیے، دو زبانوں سے شناسائی اسی سن میں ہی ہو، دو زبانوں سے شناسائی اسی سن میں ہی ہو، ان میں سب جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، رنگ سے ہنسوں سے اور اشکال سے رکھے شبہت، رنگ سے ہنسوں سے اور اشکال سے رکھے شبہت، وہ جماعت تفریق کو تیار ہونا چاہیے، خلق کر سکتا ہو جو خود اپنا کوئی شاہکار، خلق کر سکتا ہو جو خود اپنا کوئی شاہکار، ننھے ہاتھوں کو بڑا معمار ہونا چاہیے، ننھے ہاتھوں کو بڑا معمار ہونا چاہیے، دید میں ہو سب مناظر عرض کے افلاک کے، دید میں ہو سب مناظر عرض کے افلاک کے، اور ثریا پر کمن ہر بار ہونا چاہیے، اور ثریا پر کمن ہر بار ہونا چاہیے، خوش طبع ہو، خوش ملن ہو، زیرک و ہوشیار ہو، خوش طبع ہو، خوش ملن ہو، زیرک و ہوشیار ہو، نرم خوبی اور نرم گفتار ہونا چاہیے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہوتی ہے جب بھی کسی بھی پروگرام میں ہم شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر میجورٹی تعداد میں جب والدین نظر آتے ہیں تو ہمیں انتہائی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ایک بچے کی تربیت میں جتنا کردار ایک اسکول کا ہے اس سے بڑھ کر کردار والدین کا بھی ہے، اور ہم یہ ہمیشہ ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ ایک ذائقہ ہوتے ہیں کہ ان تینوں کی جو ہے کنٹریبیوشن سے ایک بچہ ہمیشہ جو ہے کامیاب و کامران ہوتے ہیں، تو والدین کا کنٹریبیوشن کسی اسکول کے جو ہے ایکٹیویٹیز میں ہونا بہت ہی خوشائن بات ہے۔
میں ایز اے پریزیڈنٹ ٹیچر ایسوسیشن گورنمنٹ سیکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، جہاں گورنمنٹ سیکٹر اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے گلگت بلتستان میں سرگرم عمل ہیں، وہاں پر میں یقیناً کہوں گا کہ اس کردو کو ایجوکیشن ہب بنانے کے میں پرائیویٹ اسکول کا کردار نمایاں رہا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ہم والدین میں سے بہت سارے والدین آئے ہوئے ہیں، کوئی اور آ جائیں اور والدین کی نمائندگی کرے۔ مجھے یہاں پر بلایا گیا کیونکہ میرے بچے تقریباً تمام بچے اسی سکول سے ہی پڑھے ہیں اور اسی سکول سے ہی فارغ ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ تمام لوگوں کے بھی بچے یہی سکول سے پڑھ رہے ہیں اور آئندہ پڑھتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں سکول پہ اسی لیے اپنے بچوں کو رکھتا ہوں کیونکہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں، یہاں کے انتظامیہ ہے، ماشاءاللہ انہوں نے تعلیم کو بطور کاروبار نہیں بلکہ ایک خدمت سمجھ کر انہوں نے یہ کام کا اجرا کیا ہے۔ انجام دیے جتنے بھی پوائنٹس میرے ذہن میں تھے وہ اسٹوڈنٹس مقررین اور کاچ الطاف صاحب کاچ شہاد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بس میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہوئی ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بات کرنی ہے وہ جو تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے، اس پہ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو ایک اسکول مینجمنٹ ہے، ٹیچرز ہے، پیرنٹس ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب اسکول کے انفراسٹرکچر نام عالیہ بطول ہے، میں یہاں نیوٹریجن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ ہمارا اینیول پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی 2023 چل رہے جس میں الحمدللہ میں سکسیس ہوئی ہوں اور یہاں پر بہت سارے بچوں نے بھی بہت اچھی پوزیشنس حاصل کی ہے، تو میں اپنے مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہدا نسا ہے اور میں 4 کلاس میں پڑھتی ہوں اور آج ہمارا ریزلٹ تھا اور میں تمام ٹیچروں کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اسکرن رباب اینڈ آج ہمارے اسکول میں اینیول پرائز ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے ٹیچروں نے بھی بہت محنت کی ہے اور اسٹوڈنٹ نے بھی، اور میں ٹیچرس کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بہت اچھے سے ہمیں پڑھاتے تھے اور پڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مدثر علی ہے، میں کلاس 7 میں پڑھتا تھا اور میں کلاس 7 میں 2nd پوزیشن آیا ہوں اور میں ہمارے سارے ٹیچر کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسکول مینجمنٹ کے جناب علی صاحب، پرنسپل، اساتذہ اور خاص کر میرے قوم کے مہمانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پیشگی تمام طلباء طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے سال بھر محنت کی، بغیر شوق کے ساتھ پڑھا اور آج رزلٹ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے اور میں پیرنٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان ٹیچرس کو بھی جنہوں نے محنت لگن کے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا، اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا ولی صاحب کو، اس کی پوری مینجمنٹ کو، اس کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے نامناسب حالات کے باوجود اس علاقے کے اندر تعلیمی حوالے سے انہوں نے اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان حالات میں ایک تعلیمی ادارے کو چلانا انتہائی مشکل ہے۔ تو ان مشکلات کو طے کرتے ہوئے ان تمام ایریے کے بچوں کے مستقبل ان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان بچوں کی تقریر کو اپنے انجام تک، اپنے منزل تک پہنچانے میں آپ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB ٹرو نیوز HD کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔